تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حج کے موسم میں یثرب سے یعنی مدینے سے 6 لوگ آئے تھے. ہم نے وہ 6 لوگوں کا نام بھی سنے تھے اور انہوں نے کیا وعدہ کر کے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ دین کی اشاعت کریں گے اور اپنے قبیلے میں جا کے بات کریں گے. اپنے قبیلے میں جا کے بات کریں گے. اور یہ اس امید سے گئے تھے کہ اوس اور خزرج کی جنگ بند ہو جائے جو ہمیشہ سے چالو تھی. اب پہلی بیعت عقبہ یہ بہت بڑی مطلب ایک مرحلہ ہے یہ دین کا. یہ جو بیعت ہوئی تھی نا بیعت عقبہ کہلاتی ہے. تو پھر یہ جو پچھلی بار جو 6 اب یہ 11واں سال چل رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا. یہ 11واں سال چل رہا تھا. اور اب جو پچھلی بار جو 6 آدمی آئے تھے جو 6 صحابہ آئے تھے مدینے سے, انہوں نے اپنے ساتھ اور واپس حج کا موسم آیا, وہ بھی حج کے موسم میں آئے تھے. اب نیکسٹ ایئر حج کا موسم آیا اور ان 6 کے ساتھ اور 6 لوگ ایڈ ہوئے اور 6 لوگ ایڈ ہو کر آئے. اور اس میں سے سب خزرج کے تھے, صرف 2 اوس کے تھے. ان میں سے پہلے 6 کے نام ہم نے بتا دیے تھے. دوسرے 6 معاذ بن حارث, ذکوان بن عبدالقیس, عبادہ بن اسامت, یزید بن صوبہ, عباس بن عبادہ, ابو الحسیم اور اویم. اور عقبہ کیا ہے؟ عقبہ جو ہے مکے سے مینا کی طرف جانے والا راستہ جو ہے, مینا میں جمرات جہاں پہ رجم کیا جاتا ہے, شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے, اس گھاٹی کے طرف ایک پہاڑ کے پیچھے کا گھاٹی تھی. وہ اس پہاڑ کی طرف پیچھے والی گھاٹی تھی جو عقبہ کہلاتی تھی. اب دن بھر وہاں حاجی آتے تھے. وہ جو ارکان تھے پہلے بھی وہی سب ارکان کیے جاتے تھے. تو جو جمرات پتھر مارنے کے بعد دن بھر وہاں چہل پہل رہتی تھی اس گھاٹی میں, اور رات میں وہ گھاٹی سنسان ہو جاتی تھی. وہاں کوئی پتھر مارنے نہیں آتا تھا. اس گھاٹی کے پیچھے اس پہاڑ کے پیچھے کا, جمرات مینا کے پیچھے کا گھاٹی تھی وہ جو عقبہ کہلاتی تھی. اب وہاں پہ سڑکیں بن گئی ہے. اب رات میں وہ چہل پہل بند ہو جاتی تھی. تو اب ان لوگوں نے 6 لوگ پہلے ملے. اب نیکسٹ ایئر 12 آ گئے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ان سے کھلا مل نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کو بھی خطرہ ہو جاتا تھا. اگر قریش کو پتہ چلتا کہ یہ دین لا چکے تو ان کو بھی خطرہ ہوتا. تو اب خفیہ ان لوگوں نے ملنے کا طے کیا. عقبہ کی پہاڑی میں سب سے پہلی بار ملے. ایسی وہ یہ دوسری ملاقات ہے. پہلے 6 لوگ ملے, پہلے آپ سے ملے 6 لوگوں نے اس وقت ایمان لائے. اب یہ 6 لوگ اپنے ساتھ اور 6 لوگوں کو لائے اور یہاں پہ باقاعدگی سے اب بیعت ہوئی. اس وقت صرف وہ گئے تھے کہ ہاں ہم اسلام لائیں گے, سب کریں گے. اب یہاں پہ بیعت ہوئی. اب بیعت کن چیزوں پہ ہوئی؟ تو بیعت ہوئی اس بات پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے, چوری نہ کرو گے, زنا نہ کرو گے, اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے, اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لگاؤ گے, اور کسی بھی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے. جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے, اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دی جائے گی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگا. اور جو شخص ان سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اللہ پر پردہ اور اللہ اس پر پردہ ڈال دے گا تو اس کا معاملہ اللہ کو حوالے, چاہیں گا تو سزا دے گا اور چاہیں گا تو معاف کر دے گا. یہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس طریقے سے ان لوگوں نے بیعت کی تھی. یہ بیعت ہوئی تھی باقاعدہ اس گھاٹی میں. یہ بیعت کہلائی, پہلی بیعت عقبہ کہلائی. اب یہ بیعت پوری ہو گئی, یعنی اب ان لوگوں نے قسم کھا لی, بیعت لے لی کہ اب ہم 12 کے 12 جا کر پورے اسلام کی اشاعت کریں گے اور ان باتوں کو کبھی نہیں توڑیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن کے رہیں گے. اب انہوں نے اسلام میں آ گئے. اب ان کو کیا ضرورت تھی کہ اسلام میں چل کیا رہا ہے, نمازیں سب قرآن کی تلاوت کرنا سکھانا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مصعب بن عمیر جو کہ ایک نوجوان تھے, نئے نئے ایمان لائے تھے, ان کو مقرر کیا, مصعب بن عمیر. اور ان کو کہاں بھیجا؟ جو سب سے پہلے صحابی آئے تھے اسعد بن زرہ کے ساتھ گئے. وہ ان لوگوں کے ساتھ واپس یہ مدینہ چلے گئے, مصعب بن عمیر. اور انہوں نے جا کے مدینے میں پھر پورے اسلام پھیلانے کی, اسلام پڑھایا, سب کو اسلام سکھایا. اور وہ مقری کہلائے, یعنی سب سے پہلے پڑھانے والے مقری کہلائے. اور انہوں نے سب سے پہلا جمعہ پڑھایا کیونکہ مکے میں نماز فرض ہو چکی تھی, جمعہ فرض ہو چکا تھا معراج کے بعد میں, لیکن وہاں کھلا نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. تو سب سے پہلی نماز جمعے کی با جماعت, جمعے کی نماز خطبے کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائے. اور ان کے ساتھ اس وقت 40 لوگ موجود تھے. پہلی نماز میں 40 لوگ موجود تھے مدینے کے. اور مصعب بن عمیر کس کے ہاں ہمیشہ مصعب بن عمیر اسعد بن زرہ کے ساتھ انہی کے گھر میں رہتے تھے اور دونوں مل کے تبلیغ کا کام کرتے تھے. اب ایک مرتبہ حضرت مصعب بن عمیر اور یہ
اسد بن زرہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایریے میں جاتے، سب کو پڑھاتے، سب کو سمجھاتے، تو دھیرے دھیرے کافی لوگ اسلام لانا شروع ہو گئے تھے۔ اب اس میں دو نام ہیں، اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ دونوں نے اسد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ یہ دونوں جو بیٹھے ہیں، بولے آ کے اپنے محلے میں، اپنے ایریے میں آ کے سب کو نیا دین سکھا رہے، نئی دین کی باتیں سنا رہے، تو ان کو اچھے سے ڈانٹ کے بھگا دو اپنے ایریے میں سے۔ میں اس لیے نہیں جا رہا کہ جو اسد بن زرہ ہے میرا خالہ زاد بھائی ہے، اور میں جاؤں گا تو پھر ہمارا معاملہ بگڑ جائے گا، اس لیے انہوں نے اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ تم جاؤ اور ان کو ڈانٹ دو۔ اب وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے ایک کسی کے کنویں کے پاس، ایک ایریے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ان کے پاس جا کے ان کو خوب ڈانٹنے لگے کہ ہمارے ایریے والوں کو بیوقوف بنانا بند کرو، ہمارے بستی کے کمزور لوگوں کو تم لوگ بیوقوف بنا رہے ہو، نیا دن پھیلا رہے ہو، ایسا ویسا خوب ڈانٹنے لگے۔ تو مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ذرا بیٹھ جائیے، ہماری بات سن لیجیے، آپ کو پسند آئے تو قبول کر لیجیے، نہ پسند آئے تو آپ چلے جائیے۔ تو کہا کہ ہاں بات تو منصفانہ کہتے ہو، تو وہ آرام سے ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر بس مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی دو باتیں کی، قرآن کی تلاوت کی۔ تو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب کوئی تمہارے یہاں دین میں داخل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو کہا کہ غسل کریے، وضو بنائیے، 2 رکعت نماز پڑھیے اور کلمہ شہادت پڑھ لیجیے۔ بس وہ اٹھے، غسل کیا، وضو کیا، نماز پڑھ اور اسلام لے آئے۔ اور جاتے جاتے کہا کہ میرے پیچھے اب میں جس کو بھیجوں گا، اگر تم نے ان کو اسلام میں لا لیا تو مدینے میں کوئی گھر نہیں بچے گا جہاں کوئی مسلمان نہ ہوگا۔ تو پھر وہ ان کے پاس سے پلٹ گئے، پھر گئے سعد بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد۔ اب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھے تو سمجھ گئے کہ چہرہ بدل گیا ہے، جو چہرے سے گیا ہے وہ چہرہ ہے نہیں۔ کہا کیا معاملہ ہوا؟ تو کہا کہ ہاں میں نے تو بات سنی ہے، مجھے کوئی بہت حرج تو نظر نہیں آیا، لیکن جو تمہارا بھائی ہے نا اسد بن زرہ، اس کو وہ فلانے قبیلے والے قتل کرنے کے لیے نکلے ہیں، تم جلدی سے جا کے ان سے بات کر لو، کوئی فلانے قبیلے والے قتل کرنے اٹھے ہیں اور تمہارے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے نا ان کا وہ توڑنے والے۔ وہ فوراً اٹھے طیش میں آ کے اور فوراً دوڑ لگائی انہوں نے اسد بن زرہ کی طرف۔ دیکھے تو اطمینان سے بیٹھے، تو سمجھ گئے کہ انہوں نے جان بوجھ کے مجھے یہاں بھیجا ہے تاکہ میں بھی بات سن لوں۔ اب انہوں نے بھی آتے ساتھ 2 باتیں برا بھلا کہنا شروع کر دیے دونوں کو، اور اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اگر تو میرا رشتہ دار نہ ہوتا تو میں تجھے بتاتا کہ تو کیسے باہر والوں کو لا کے یہاں نیا دین پھیلا رہی۔ تو پھر مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بھی وہی کہا کہ کیوں نہ آپ بیٹھ جائیں، ہماری بات سن لے، پسند ہو تو آپ قبول کر لینا، نا پسند ہو تو ہم وہ بات ہی نہیں کریں گے جو آپ کو ناپسند ہو۔ تو کہا کہ بات تو انصاف والی کرتے ہو، تو بھی ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ بس مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی بات کی اور قرآن کی تلاوت کی۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا کیا جاتا ہے تمہارے یہاں دین میں آنے کے لیے؟ تو کہا کہ غسل کیا جاتا ہے، وضو بنائیے، غسل کریے، کلمہ پڑھیے، شہادت دیجیے اور 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے۔ بس انہوں نے بھی نماز پڑھی اور کہا کہ اب پھر وہ اپنے بیٹھک میں گئے جہاں ان کے باقی کے سردار وغیرہ بیٹھے تھے، اور ان سے جا کر کہا کہ تم لوگ مجھے کیسا پاتے ہو؟ تو سب نے ایک الفاظ میں کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، ہمارے خیر خواہ ہیں، ہم نے ہمیشہ آپ سے بھلائی چاہی۔ تو کہا کہ میں اس قبیلے کی کسی بھی مرد اور عورت سے جب تک بات نہیں کروں گا جب تک کہ وہ اللہ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا لے، مجھ پہ تم لوگوں سے بات کرنا حرام ہے۔ بس ان کا یہ کہنا تھا کہ شام تک کوئی ایسا مدینے میں گھر ہی نہیں بچا جس نے ایمان نہ لا لیا ہو سوائے ایک اسیرم کے۔ اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کافی ٹائم تک ایمان نہیں لائے تھے، یہاں تک کہ احد کی جنگ ہوئی تھی، اور اس احد کی جنگ میں وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوئے تھے، انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا اور ایک نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کہا تھا کہ اس نے حالانکہ بہت کم عمل کیے لیکن بہت بڑا اجر پایا۔ اور مدینے کے پورے گھر، آلموسٹ ہر گھر میں عورت آدمی تقریباً مسلمان ہو چکی تھی۔ یہ حال ہوا مدینے کا۔ اور پھر مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلی بار پھر واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی، اب سب بہت خوش ہوئے کہ گھر گھر میں دین پھیل چکا ہے۔ اور اس کے بعد پھر دوسری بار عہد ہوا۔ تو یہ پہلی عہد میں کیا ہوا تھا کہ 12 لوگ آئے تھے اور مصعب رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ گئے۔ یہ 2 بڑے سرداروں کا جو ایمان لانے کا واقعہ ہو، اس سے پورے مدینے میں ایمان پھیلا۔ اور پھر واپس یہ لوگ اگلی بار 70 لوگ واپس آئے تھے حج میں، تو پھر دوسری بیعت ہوئی تھی، وہ اپن کل دیکھیں گے انشاءاللہ۔